بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جمعے والے دن جو انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا تھا وہ 65,077 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 438 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا جو لو بنایا وہ 63,757 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 882 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ 64,514 پہ ہے۔ انڈیکس کی اپنے ہائی سے لے کے لو تک بات کریں تو انڈیکس نے ایک ہی دن میں تقریباً 1320 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کے اگر لو لیول دیکھیں، لو سے لے کے اور جو کلوزنگ ہے تو انڈیکس نے اپنے ہی لوز کیے ہوئے تقریباً 757 پوائنٹ گین کر لیے ہیں، یعنی کہ ریکور کر لیے۔ اس کے بعد اگر والیوم دیکھیں تو 718 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ نارملی آپ کو پتا ہے کہ جمعے والے دن اتنے والیوم ٹریڈ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی پیچھے جو 3-4 دن گزر کے گئے ہیں اس میں والیوم ایسا 400 ملین سے زیادہ ٹریڈ نہیں ہوتے تھے۔ کل بھی ٹریڈ نہیں ہونے تھے، سیم رینج باؤنڈ سچویشن تھی، وہ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک گھنٹے کا گراف ہے، یہ 6 لائنیں ہیں جمعے والے دن کی۔ پہلی لائن اگر دیکھیں صبح 9:15 سے لے کے 10 بجے تک، تو اس میں صرف آپ کے جو والیوم نیچے ٹریڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً 80 ملین کے والیوم ہے۔ اس کے بعد جو اس کے بعد والا گھنٹہ تھا اس میں تقریباً 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک 111 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد 11 بجے سے لے کے 12 بجے والے گھنٹے میں تقریباً صرف 43 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد بریک کے بعد جب سیشن اوپن ہوا، سیکنڈ سیشن آیا، تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی تھی ایک کہ سینٹ میں عام انتخابات جو ہیں وہ ان کو ڈیلے کروانے کے لیے یا ملتوی کروانے کے لیے قرارداد جو ہے کثرت رائے سے منظور ہو گئی ہے۔ اس میں کچھ ایشو انہوں نے رکھے کہ سینٹ والوں نے کہ کچھ رہنماؤں کو سیکورٹی تھریٹس ہیں جس پر کہا جا رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے کریں۔ تو جس گھنٹے میں یہ نیوز آئی تھی 2:30 بجے سے لے کے 3 بجے والے آدھے گھنٹے میں صرف تقریباً 227 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، 232 ملین کے والیوم آدھے گھنٹے میں، اور یہ تمام پینک سیلنگ تھی۔ یہ دیکھیں کہاں سے جا کے یہ کینڈل اوپن ہوئی اور اس کے بعد نیچے کہاں تک آ کے اس نے کلوزنگ دی۔ جب میں نے یہ خبر لگائی تو میرے پاس گال پڑا تھا تھوڑا سا، تو مجھے پتا تھا کہ یہ خبر نیوز کی اس کے آتے ہی اب انڈیکس نیچے جائے گا۔ میں نے مارکیٹ سیل لگا کے گال ٹوٹل بیچ دیا تھا، مجھے پتا تھا کہ ابھی اس سے نیچے کی پرائز میں مل جائے گا۔ اور میں نے کیوں وہ مارکیٹ پرائز لگا کے بیچا تھا؟ کیونکہ میرا 2 روپے پروفٹ میں تھا آلریڈی، تو میرے خیال سے وہ 1.5 روپے یا 2.25 روپے پروفٹ کے ساتھ میں نے ٹوٹل نکال دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر انڈیکس ایسے گرا جیسے تاش کے پتے گرتے ہیں، اور ٹوٹل یہ پینک سیلنگ تھی، اور ٹوٹل انڈیویجول سے مال نکالا سارا۔ آگے دیکھتے ہیں فیبلیپی میں، اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس نے کیا سیل کیا اور کیا بائی کیا۔ پروفٹ تو ہم آلریڈی صبح سے بک کر رہے تھے۔ یہ جو سکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گروپ کا سکرین شاٹ ہے، 9:15 پہ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ پروفٹ بک کرنے پر فوکس کریں، یہ پہلا میسج تھا۔ اس کے بعد سیشن کلوز ہونے سے پہلے 11:02 پر یہ دوسرا میسج میں نے کیا، کیونکہ اس ٹائم تمام سٹاک کی پرائزز ٹھیک تھی۔ پھر میں نے دوبارہ لکھا تھا کہ پروفٹ بک کریں، بک پروفٹ، تو پروفٹ تو ہم آلریڈی بک کر رہے تھے صبح سے۔ اب جب انڈیکس نیچے گیا تھا تو پھر میں نے میسج کیا تھا کہ اب بائی کرنے کا مزہ آئے گا، اور یہ بات میں 3-4 سیشن سے آپ کو کر رہا ہوں۔ کل والی ویڈیو دیکھ لیں، اس سے پہلے والی دیکھ لیں کہ جو سٹاک ہمارے سٹاک کے ان میں سے نکلے، تاکہ جب انڈیکس کریکشن لے تو پھر ادھر لینے کا فائدہ ہوگا، اور ریکوری پہ جا کے وہاں جا کے پھر جو ہے وہ پروفٹ اچھا ہمیں ملے گا۔ تو آلریڈی صبح ہم پروفٹ بک کر چکے تھے۔ میں تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں پہ انڈیکس کریکشن لے اور ادھر جا کر بائنگ کی جائے۔ کل والی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اگر انڈیکس ہمارا 64,700 تک جو ہے وہ رہتا ہے تو ہمیں پروفٹ بک کرنا ہوگا، اور 65,000 سے آگے جا کے تیزی شروع ہوگی انڈیکس کی۔ تو آج صرف جو جمعے والا سیشن تھا اس میں انڈیکس نے صرف 65,000 کو ہی ٹیسٹ کیا، صرف ہاتھ لگایا جسٹ 65,000 کو اور واپس آ گیا۔ وہ ریزسٹنس جو ہے اسے بریک نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ سیشن میں وہ بریک ہو جاتی، لیکن یہ نیوز چل گئی اس کی وجہ سے پھر انڈیکس ہمارا اوپر نہیں گیا۔ تو جب نیوز آئی تو انڈیکس نے اپنے تینوں لیول بریک کیے جو آپ کو سپورٹ لیول بتائے تھے۔ 64,500 اس نے بریک کیا، اس کے بعد 64,000 کو بریک کیا، اور تیسرا لیول بتایا تھا تقریباً 63,800 63,700، اس لیول کو بھی بریک کیا، اور پھر ادھر سے جا کے انڈیکس نے سپورٹ لی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو 3-4 دن سے کر رہا ہوں، بولتا ہوں کہ سیاست کو لے کے جو ہے یہ بہت سے شکوک و شبہات ہیں، الیکشن کو لے کے بھی، اور یہ بات بھی کی تھی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں ٹائم پہ تو وہ بھی انڈیکس کے لیے اچھا ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی ایسا کوئی بری سچویشن نہیں ہے، کیونکہ
ہمارا انڈیکس ویسے ہی نگران سیٹ اپ سے بڑا خوش ہے، تو ایسا سچ کو اس کا امپیکٹ نہیں آنا تھا. اور یہ بھی میں نے گروپ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو نیوز بیس پہ پینک سیلنگ ہوتی ہے اس میں بہت جلدی ریکوری آ جاتی ہے، کیونکہ انڈیکس کہیں نہیں درہم سے نیچے گرنا، پاکستان کہیں نہیں جا رہا، تو ایسی نیوز کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اچھا الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر کیا نہیں ہو رہے، تو پھر کون سی ہماری جی ڈی پی گر جانی ہے، یا ہمارے جو ویزل آ رہے ہیں، جو جہاز لگے ہوئے ہیں رستے میں انہوں نے رک جانا ہے یا واپس موڑ جانا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے. تو ایسا کوئی بہت ورس سچویشن نہیں ہوتی، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا امپیکٹ آئے گا، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا. باقی پاکستان کے حالات تو واقعات پہ مجھے نہیں لگ رہا کوئی ایسا بہت بری نیوز تھی یہ والی جس پہ پینک ہو کے سیلنگ کرنی چاہیے تھی ہمیں. تو انڈیکس اگر ادھر سے نیچے جاتا بھی تو کیا ہونا تھا، پہلے جہاں 58,800 سے واپس آیا تھا وہیں پہ واپس دوبارہ چلا جاتا تو کیا قیامت آ جاتی. اگر پہلے 58,800 سے واپس آ گیا ہے 8,000 پوائنٹ ریکور کر کے 6,000 پوائنٹ ریکور کر کے، تو اس دفعہ نہیں واپس آ سکتا تھا، اس دفعہ کون سا اس نے جا کے نیچے تباہ ہو جانا تھا. تو ویسے ہی آپ پینک ہو کے سیلنگ کرتے ہیں، وہ بعد میں فپی میں دیکھتے ہیں کس نے کیا دیا. تو پینک سیلنگ کے بعد پھر یہ خبر آ گئی تھی کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور یہ زرعی الیکشن کمیشن تھا، کوئی الیکشن کمیشن نے یہ بیان دلوایا. اس کے بعد ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ریکور کر گیا جو پوائنٹ لوز کیے تھے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کے ای ایل میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے، اور کے ای ایل کے پاس خبر بھی تھی جو گروپ میں لگائی تھی کہ اس کا کوئی کنٹریکٹ ہو گیا 10 سال کا، اس خبر کی بیس پہ بھی دیکھیں یہ 8% پھر اوپر بند ہوا، اور والیوم بھی اچھے ہیں، تقریباً 481 ملین کے والیوم صرف اس میں ٹریڈ ہوئے. ڈبلیو ٹی ایل میں 33 ملین کے، بینک آف پنجاب میں 28 ملین، سنرجی 27 ملین، پی ٹی سی میں 25 ملین، سرل میں 21 ملین، ایف ایف ایل میں اور پی آئی بی ٹی ایل میں 18 ملین، پی آر ایل میں اور پی آئی اے میں 16 ملین کے. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں کے ای ایل 31 پوائنٹ، ایس آر بی آئی 28 پوائنٹ، سرل 21، ایچ بی ایل 17، شیل 16، ماری 15، نیسلے 14، اے آئی سی ایل 12، بی اے ایف ایل 11، ڈی اے ڈبلیو ایچ 10 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں اینگرو 34، پی ایس سی ایل 30، ایف ایف سی 27، ہپکو 27، بی اے ایچ ایل 21، پی اے کے ٹی 17 پوائنٹ، پی پی ایل 15، او جی ڈی سی 13، پول 10، یو بی ایل 10 پوائنٹ. پازیٹیو جو سیکٹر ہیں جن میں تیزی تھی ان میں لیدر تھا، فارماسیوٹیکل کمپنیز تھی، ٹیکسٹائل، انشورنس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، کیونکہ مارکیٹنگ کمپنیز میں موو تھی. شیل اچھا موو کیا تو لگ رہا ہے کہ اوپر والا جو یہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہی ہوگا. اس کے بعد پاور، فوڈ، آٹو موبائل، شوگر. اور نیچے جن سیکٹر میں مندی تھی یا جن میں تیزی نہیں تھی، گراوٹ تھی، اس میں فرٹیلائزر تھا. ادر سیکٹر آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیز، ٹیکنالوجی، سیمنٹ، ٹبیکو، ریفائنری اور کمرشل بینکس. ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو جتنا مرضی سمجھا لیں، کرنی آپ نے اپنی مرضی ہوتی ہے. میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، باقی ہے تو سارے بھائی پیارے، تو ایک ذرا بڑے اچھے دوست ہیں میرے، ذرا دل کے قریب ہیں زیادہ، تو انہوں نے گال لے کے رکھا ہوا تھا اور سٹاک تھے کئی دن سے گال میں. تو ہم میں یہ بات ہوئی تھی کہ گال کو جا کے نکالیں گے، فرسٹ پرائرٹی میں گال سے نکلیں گے. تو کل بڑی مشکل سے میں نے کھینچ کھانچ کے ان کو گال سے نکال دیا. جب گال میں اپ سائڈ موو تھی تو پہلا آرڈر لگوایا تھا 78 پہ، اس کے بعد پروفٹ بک کیا تھوڑے سے کوانٹٹی پہ. تو دوبارہ میں نے ان کو کہا کہ ابھی یہ جو کیش آپ کی بچتی ہے اسے سائٹ پہ رکھیں، اور جو باقی سٹاک ہیں ان سے انہیں ایوریج کریں گے اور ان میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب تھوڑی دیر بعد انہوں نے گال سے پیسے ریکور کر لیے، گال بیچ دیا، تو ان کا مجھے میسج آیا کہ اب مجھے کھجلی ہو رہی ہے میرے ہاتھوں میں کہ یہ جو میرے پورٹ فولیو میں پیسے پڑے ہیں ان سے کچھ لوں میں نیا سٹاک. تو آپ سب کی یہی پرابلم ہے کہ جب بھی آپ کا کچھ کیش آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پورٹ فولیو میں، آپ کو کچھ نیو بائنگ کرنے کی پڑ جاتی ہے. تو ابھی بھی ہماری اسٹریٹجی یہی رہے گی نیکسٹ بھی آن منڈے آن ورڈ کہ جو ہمارے سٹاک ہیں انہیں ایک ایک کر کے نکالیں، کیش واپس لے کے آئیں، اور اسی کیش سے جو ہمارے سٹاک باقی ہیں انہیں ایوریج کریں اور نکالیں. نیو جو سٹاک ہیں انہیں کسی نیو سٹاک کو بائی کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے پاس سٹاک ہیں انہیں ایوریج کریں اور انہیں نکالیں پہلے نمبر پہ. آ جائیں فپی کی طرف. بینکس نے جمعے والے دن بائنگ کی 2.64 ملین ڈالر کی، بروکر نے سیلنگ کی تقریباً 0.5 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 0.84 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ سب سے زیادہ تقریباً 4 ملین ڈالر کی. انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.5 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 2 ملین ڈالر کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.04 کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.02 کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.12 ملین کی. پتہ چل گیا آپ کو سیلنگ صرف انڈیویجولز کی 4 ملین ڈالر کا انہوں نے پینک ہو کے سیل کر دیا،
اور گروپ میں بھی میں نے کل مارکیٹ کلوز ہونے کے بعد پولنگ کروائی تھی اور پوچھا تھا کس نے کہاں پہ سیل کیا، تو 13 14 15 بندے تھے، بھائی تھے ہمارے، جنہوں نے بولا کہ ہم نے پینک ہو کے مال سیل کیا. تو یہ ٹوٹل پینک سیلنگ تھی جو 2:30 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان میں آئی. اچانک سیلنگ آئی، اچانک کریکشن آئی اور اس کے بعد ریکوری بھی بن گئی. تو نیکسٹ منڈے آنورڈ ایک پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو انڈیکس آپ کا ریکور کر گیا، اس کے بعد ڈالر پرائز بھی آپ کی تقریباً 27 پیسے کم ہوئی ہے، تو آپ کا روپیہ جو ہے مستحکم ہوا. اس کے بعد گروپ میں یہ خبر لگائی تھی کہ یو ایس نے کچھ ایڈ جو ہے اپروو کی ہے، کچھ قرضہ اپروو کیا ڈیولپمنٹ کے لیے، قرضہ یہ منظور ہو جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو نیکسٹ ایک خبر چل رہی تھی کہ ڈیم جو ہیں چھوٹے ڈیم انہیں بنانے کی بات ہے. تو ایسی اگر کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ میں یہ پیسے لگتے ہیں تو پھر ہمارا سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر جو ہے نیکسٹ موو کر سکتا ہے. تو ایک تو ان سب کو خبروں کو ملا کے دیکھیں تو ایک وہ اچھا سینیریو بن رہا ہے، دوسرا بینکس کی بائنگ ہے، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے، ایم بی ایف سی، ادر آرگنائزیشن، اوورسیز پاکستانی، یعنی کہ اداروں نے بائنگ کی ہے اور تقریباً 3-4 ملین کا مال انہوں نے اٹھایا ہے. تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ منڈے آنورڈ ہمارا انڈیکس اچھی موو دے گا. اور باقی جنہوں نے پینک ہو کے سیلنگ کی ہے، جنہوں نے انڈیویجولز نے $4 ملین کا سیل کیا ہے، اب انہوں نے انڈیکس کو اچھا نیکسٹ دیکھ کے پھر بائنگ بھی کرنی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ منڈے آنورڈ اچھی موو ہمیں مل سکتی ہے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو جو میجر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس لیول ہیں وہ 65,000 پہ ہے، اس کے بعد 65,500 اور اس کے بعد 66,000 پہ. اور نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ جو ہے میجر وہ انڈیکس کے پاس 64,100، 63,700 اور 63,000 کی سپورٹ ہے. اور اگر سٹاپ لاس دیکھیں جو ہم نے سٹاپ لاس رکھنا ہے، کیونکہ ہماری جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 64,514 پہ ہے، تو سٹاپ لاس آپ رکھ سکتے ہیں تقریباً 64,200 پہ. اور اگر 64,200 ہمارا انڈیکس سسٹین کر جاتا ہے اور 64,600 کو ٹچ کرتا ہے تو پھر نیکسٹ آگے ہمارا انڈیکس آپ کو 65,000 یا 65,700 دکھا سکتا ہے، جس سے آگے پھر انڈیکس میں ایک تیزی کا رجحان آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انڈیکس 64,200 کو سسٹین نہیں کرتا تو اس سے نیچے پھر انڈیکس جا سکتا ہے 63,900، 63,700 اور 63,000 تک، جس سے نیچے پھر مندی سٹارٹ ہوگی آپ کی. تو ویسے ڈرنے کی بات کوئی نہیں، لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ انڈیکس سسٹین کرے گا اور 65,000 سے اوپر نکل جائے گا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس سٹاک ہیں ہولڈ میں، انہیں ہم نے صرف پروفٹ میں اب سیل کرنا ہے. نیو بائنگ کی طرف ابھی صبر کر جائیں. یہ جو سٹاک کیا ان کو نکالیں یا جن میں پروفٹ میں ہم پروفٹ ہی بک کریں گے سوموار منگل کو، اس کے بعد کیش اپنے پاس لے کے آئیں گے اور کسی بری خبر کا انتظار کریں یا کریکشن کا انتظار کریں. پاکستان میں سب چیزیں سموتھ طریقے سے نہیں چلتی، کوئی نہ کوئی کٹا کھلا ہی رہتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو گڈ نیوزز ہیں اس سے موو لیں گے پروفٹ بک کرنے کے لیے. اور اگر نیکسٹ جنوری میں آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے وہ قسط دینے کی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس میں اگر چھوٹی سی نیوز بھی اگر آ جاتی ہے کہ ابھی شیڈول نہیں ہے ہماری قسط یا آگے کرتے ہیں، تو ادھر پھر ہمیں کریکشن مل جانی ہے 400-500 پوائنٹ کی، ادھر پھر ہماری جا کے اچھی بائنگ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو سٹاک ہولڈ ہیں انہی سے پروفٹ بک کریں گے اور کیش اپنے پاس رکھیں گے. ایسی 400-500 پوائنٹ کی کریکشن کے ایسی 100 انڈیکس میں ہر 10 دن بعد 15 دن بعد ملتی رہتی ہے، چاہے کچھ بھی سینیریو ہو پاکستان کا. شیل کا آپ کو 3-4 دن سے میں بول رہا تھا کہ شیل پہ نظر رکھیں، شیل موو دے گا 166 تک. میری پچھلی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں تو 66 تک تو چلے نہیں موو دی، 164 تک اس نے موو دی. تو میں نے خود 164 پہ اس کی لگائی تھی سیلنگ، لیکن 10 پیسے سے وہ نہیں سیل ہوا. تو انشاءاللہ اس کو منڈے کو سیل کروں گا اور اچھے پروفٹ کے ساتھ انشاءاللہ یہ جائے گا. تو شیل آپ کو بتایا تھا، شیل آپ کو اچھی موو دے گیا. اس کے بعد گال آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 72 سے لے کے 77 تک یہ آپ کو موو دے سکتا ہے. تو دیکھیں ایگزیکٹ 72 اس نے لو بنایا اور اس کے بعد 80 پہ اس نے جا کے اپنا جو ہائی بنایا. نیکسٹ ہمیں جس سٹاک پہ نظر رکھنی ہے وہ ہے جی اینگرو. اینگرو کو آپ بائی کر سکتے ہیں تقریباً 296 پہ بائی کر لیں، یا اس سے تھوڑا نیچے جاتا ہے تو اس کو بائی کریں. اور اس کو جو سیلنگ ہے اس کی وہ انشاءاللہ بنے گی 317 سے اوپر. ٹارگٹ اس کا 317 سے اوپر رکھیں. اور سٹاپ لاس جو ہے یہ اس کا تقریباً 277 سے لے کے 280 تک اپنی پسلی اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کا سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں. اچھا، سٹاپ لاس کا ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ سٹاپ لاس
سٹاپ لاس صرف نقصان کو کور کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے پروفٹ کو سکیور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو سٹاپ لاس جو ہے وہ آپ ٹریل کرا سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جوں آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے، آپ کا منافع آگے جاتا جائے، سٹاک پرائز آگے جاتی جائے، آپ اپنے سٹاپ لاس کو بھی ویسے ویسے آگے لے کے آتے رہیں. اگر یہ اینگرو آپ کا 296 کا لیا ہوا چلا جاتا ہے 317 پہ، آپ اپنا سٹاپ لاس رکھ لیں 315 پہ. 2 روپے نیچے آئے گا، آپ کو کم از کم 15-17 روپے 19 روپے دے کے وہ سیل ہو جائے گا. تو سٹاپ لاس جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹریل کراتے رہے کریں، اپنے منافع کے مطابق بھی آپ ٹریل کرا سکتے ہیں سٹاپ لاس کو. تو اینگرو آپ کو دے سکتا ہے تقریباً 21-20 روپے کی موو، لیکن صبر کے ساتھ اور سٹاپ لاس کے ساتھ. یہی نہیں کہنا کہ کسی بندے نے یوٹیوب پہ یا ویسے پیڈ گروپ میں کہہ دیا کہ یہ سٹاک دے گا 17 تو وہ کل پرسوں آپ کو 17 روپے دے جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. انڈیکس کی موونگ بھی ساتھ میں دیکھنی پڑتی ہے. اگر انڈیکس میں کریکشن آئے گی تو کوئی بھی مائی کا لال نہیں بچے گا. انڈیکس کی کریکشن کے ساتھ تمام سٹاک بھی کریکشن لیتے ہیں. پھر جیسے کل ہوا دیکھ لیں کتنا سٹرانگ سٹاک ہے، اس میں بھی دیکھ لیں جب انڈیکس میں کریکشن آئی تو گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے بھی پھر نیچے کی موو لی. تو انڈیکس کو لیول کو دیکھتے ہوئے اپنے سٹاپ لاس کو پیچھے یا آگے کرتے جایا کرے. اس کے بعد شوگر مل میں میرے پاس ایک سٹاک نظر میں ہے، لیکن اس کا انالیسس میں نے نہیں دیکھا. اس کی فائنینشیل رپورٹ جا کے دیکھوں گا اور پھر ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے اس کو لینا ہے کہ نہیں لینا. اور اگر اس کی فری کیش زیادہ ہوئی، ارننگ پر شیئر ٹھیک ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. کل اس پہ ویڈیو بنا لوں گا اگر وہ کچھ اچھا سٹاک ہوا تو. ایچ کار کا آپ کو بتایا تھا، ایچ کار بھی موو دے گیا. آپ کو آٹو سیکٹر کا بتایا تھا کہ آٹو سیکٹر پہ نظر رکھیں، وہ بھی موو دے گیا جمعے والے دن. نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اینگرو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایچ کار پہ نظر رکھیں. ایچ کار بھی آپ کو موو دے سکتے ہیں تقریباً 247 248 سے لے کے 258 تک 260 تک، لیکن سٹاپ لاس کے ساتھ قائم کریں. سازگار بھی کیپ ہوا، سازگار بھی آپ کو دکھا سکتا ہے 218 سے لے کے 233 تک، 234 35 تک. شیل میرے پاس بھی پڑا ہے تو شیل آپ کو نیکسٹ موو دے سکتا ہے 165 سے لے کے 174 تک. 175 بھی کر سکتا ہے. پہلے بھی 180 کو ٹچ کیا تھا. اگر انڈیکس لیول بالکل پرفیکٹ رہتا ہے اور موو دیتا ہے انڈیکس اگر آپ کو آگے جاتا ہے تو پھر آپ کو شیل بھی 180 تک موو دے سکتا ہے انشاءاللہ. سب چیزیں اس لیے انکلوڈ کر دی ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی تھوڑی کہ پتہ نہیں کل ویڈیو بنانی ہے کہ نہیں بنانی، تو اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی. باقی انشاءاللہ منڈے آن ورڈ انڈیکس کو دیکھ کے گروپ میں پھر ویسے کام کریں گے جو بھی سچویشن ہوگی اس کے اکارڈنگ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.